بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی دروس شمائل ترمذی میں آج ہمارا چوتھا درس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان کی آرائش و زیبائش کے متعلق ہے۔ اس درس میں آج تین باتیں بطور خاص ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کس طرح کے تھے، اور بال رکھنے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمارے لیے سیرت و سنت ہے وہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال مبارک سجاتے اور سنوارتے کیسے تھے، اور تیسرا یہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کس طرح کی تھی اور اس کا حسن و جمال کیا تھا۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ان کی مقدار کی طرف آتے ہیں، تو اس بات میں تو کوئی حقیقت نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے، اور اس کی جسم کی آرائش و زیبائش کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بالوں کو بڑی اہم حیثیت حاصل ہے۔ جب انسان انہیں اعتدال کے دائرے میں رہ کر سنوار کے رکھے، سجا کے رکھے، تو اس سے انسانی خوبصورتی مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسن و جمال کی انتہا تھی، اور آپ کے بال مبارک بھی آپ کے اسی حسن و جمال کا حصہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو داڑھی مبارک کی اور سر مبارک کے بال عطا فرمائے تھے ان میں بھی انتہا درجے کی خوبصورتی اور اعتدال عطا فرمایا، اور انہی بالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو مزید چار چاند لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیچھے یہ بات گزر چکی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید تھے، یعنی آپ کے مبارک بالوں کی اکثریت کالی تھی، سیاہ تھی۔ اب خوبصورت نورانی چہرہ اور سیاہ بال، اس سے تو حسن و جمال کو مزید چار چاند لگ جایا کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل محمدیہ کے باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بالوں کے متعلق جو روایات نقل کی، آج کے درس میں ہم ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی مقدار کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک لٹک رہے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وکان لہ شعر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے فوق الجمہ، جو کندھوں سے تھوڑا سا اوپر تھا، ودون الوفرہ، اور کانوں کی لو سے ذرا اونچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کیسی، تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا لم یکن بالجعد، کہ آپ کے جو بال مبارک تھے وہ بالکل پیچدار نہیں تھے، ولا بالثبت، اور نہ ہی بالکل اکڑے ہوئے تھے، بلکہ پیچدار ہونے اور اکڑے ہونے کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ پھر آگے انہوں نے ذکر کیا کہ کان یبلغ شعرہ شحمۃ اذنہ، آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ اب یہ جو تین احادیث طیبات حضرت انس سے مروی، حضرت عائشہ سے مروی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی مختلف کیفیات بیان ہوئی، کانوں کی لو کے قریب تک، آدھے کان تک، اور کندھوں کے قریب تک۔ اب یہ تین قسم کی روایات ہیں۔ تو یہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی مختلف اوقات میں صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلا کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامت نہ بنوائی ہوتی تو بال مبارک کندھوں تک پہنچ جاتے، اور کبھی آپ بال کٹواتے جب تو وہ کانوں کی لو تک ہوتے ہیں یا اس سے نیچے ہوتے ہیں۔ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم اور محقق حضرت مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے اپنی کتاب شاہکار ربوبیت میں صفحہ نمبر 139 اور 140 پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا ذکر اور انہی احادیث طیبات میں تطبیق بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیے. مناسب یہ ہے کہ انہی کی عبارت کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گہری اور والہانہ محبت اور عقیدت تھی، اور وہ آپ کی زلفوں کے اتنے اسیر ہو چکے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے تو اسے آپ کی زلفوں کے ذکر سے زینت دے کر اپنے دل و جان کی راحت کا سبب کرتے. اگر آپ کی زلفیں حجامت کے بعد کانوں کی لو کو چھو رہی ہوتی تو وہ پیار سے آپ کو ذی وفرا یعنی کانوں کی لو تک زلفوں والا کہہ کر پکارتے، اور اگر کہیں بڑھ کر آپ کے بال مبارک کانوں کی لو سے نیچے آ جاتے تو وہ آپ کو ذی لمہ یعنی کانوں کی لو سے نیچے تک زلفوں والا کہہ کے پکارتے. اور کبھی شبانہ روز مصروفیات کی وجہ سے آپ کی مبارک زلفیں بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتی تو وہ فرط محبت سے جوم کر ذی جمہ یعنی کانوں سے چھونے والی زلفوں والا کہہ کر پکارتے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بالوں کی مختلف کیفیات ہیں جو مختلف اوقات میں ہوتی تھیں، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے کہ انہوں نے ہر انداز کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچانے کا اہتمام کیا. دوسری بات آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک بالوں کی آرائش و زیبائش، کیونکہ بالوں کو سنوار کے رکھنا، سجا کے رکھنا، انہیں تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے کوئی سنوارنے کا، سجانے کا، صاف رکھنے کا اہتمام نہیں کیا ہوا تھا اس نے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ یہ بال عطا فرمائے اسے چاہیے کہ انہیں سنوار کے رکھے. مطلب یہ کہ وہ خوبصورت بن کے رہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. تو آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی طرف کہ حضور انہیں کیسے سجا سنوار کے رکھتے تھے، ان کی آرائش و زیبائش کا کیسے اہتمام کرتے تھے. تو اس کے متعلق پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کے بال مبارک سیاہ تھے، یعنی اکثریت سیاہ ان کی سیاہ تھی. کچھ سرخی مائل بھی تھے، یا تو وہ قدرتی طور پر سرخ ہو چکے تھے، سرخ تھے، یا آپ کبھی کبھار مہندی لگا کر سرخ کر لیتے تھے. تو آئیے ایک صحابیہ حضرت جہنمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سنتے ہیں. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں اپنے مشاہدے کی روشنی میں. وہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ، کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اس وقت جب آپ اپنے کشن اقدس سے باہر تشریف لا رہے تھے. کیفیت اس وقت آپ کے بالوں کی یہ تھی کہ ینفض رأسہ، آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے. وقدر تاثر، آپ نے غسل فرما رکھا، یعنی آپ نے غسل کیا اور غسل فرمانے کے بعد آپ جب اپنے کشان اقدس سے کسی کام کے لیے بعد تشریف لا رہے تھے تو جو مبارک بالوں کے اوپر پانی تھا آپ اسے ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے. پھر فرماتی ہیں وہ بدا سے ہی راتوں من حنا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر مہندی لگی. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک بالوں کو مہندی بھی لگایا کرتے تھے، اور اکثر آپ نے سرخ مہندی کو پسند فرمایا. اس کے علاوہ آپ مبارک بالوں کو سنوارنے کے لیے انہیں تیل بھی لگاتے اور کنگھی بھی کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دفن راسہ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر اقدس کو کثرت کے ساتھ تیل لگاتے تھے. وتصریح لحیتہ، اور آپ اپنی مبارک داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے. اس طرح شمال ترمذی کی یہ ایک روایت ہے کہ آپ حسب ضرورت اپنے سر مبارک میں بھی کنگھی فرمایا کرتے تھے اور خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سر اقدس سے پھر اس میں کنگھی کرنا، اس کا ذکر کرتے ہوئے بڑے محبت بھرے انداز میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت کے لاکھ. اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ ظاہری بات ہے بابرکت بھی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارک بالوں کو کٹواتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتے اور مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں ان
سے برکت حاصل کرتے اور انہیں وسیلہ بناتے. کسی نے بوتل میں پانی ڈالا ہوا تھا اور اس کے اندر آقا علیہ السلام کے بال مبارک میں رکھا ہوا تھا، وہ پانی بیماروں کو پلا دیتے تھے. آج بھی پوری دنیا میں جو آقا علیہ السلام کے بال مبارک موجود ہیں، ان کی حقیقت اگر تو سند تک ہم تک پہنچتی ہے کہ ان کی پوری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے، تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ آقا علیہ السلام ہی کے بال مبارک ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کے مبارک بالوں کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرمایا تھا، وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوئے تھے. تو جہاں تک آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا ذکر ہے، تو آپ کی داڑھی مبارک گھنی، گنجان اور خوش منظر تھی، سینہ اقدس کو پر کر لیتی تھی، اور کبھی کبھی آپ اسے طول و عرض سے تراشتے بھی. احادیث طیبات کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے داڑھی مبارک کو کتنا تراشا، کہاں تک تراشا. اور انہی سے ہمارے فقہاء نے داڑھی مبارک میں ایک مٹھی کی مقدار متعین کی ہے اور اسے واجب قرار دیا. چند بال مبارک آپ کی داڑھی مبارک کے سفید تھے، باقی سارے کالے تھے، سیاہ تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور بہت زیادہ سیاہ تھی. ایک اور صحابی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک کے بال نہایت سیاہ اور بہت خوبصورت تھے، اور دونوں اطراف سے آپ کی داڑھی مبارک برابر تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کا ذکر اپنے انداز میں کیا ہے کہ خط کے گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، لالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. اور جب یہ داڑھی اور سر مبارک کے بال اپنی اپنی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور آپ کے چہرہ خرس کا حسن جمال دوبالا ہو جایا کرتا، تو اس کے متعلق حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشاہدے کو بیان فرمایا، جو خواب میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی نے، متھ چمک دی لاٹ نورانی نے، کالی زلف تے اکھ مستانی نے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں. امام خیسمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی نہایت روشن تھی، جب اس پر سیاہ زلفیں اٹھتی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صبح طلوع ہو گئی ہے. اور جب رات کے وقت آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تشریف لاتے تو لوگ جب آپ کو دیکھتے کہ جبینہ کأنہ ضوء سراج تلألأ، کہ آپ کے مقدس پیشانی سے روشن چراغ کی طرح نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، اور صحابہ آپ کو دیکھتے پکار اٹھتے، ہوا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک، ان کی کیفیات. آقا علیہ السلام اپنے بال مبارک انہیں سنبھال کے کیسے رکھتے تھے، انہیں سجاتے اور سنبھالتے کیسے تھے، اس میں آقا علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی، اس کی خوبصورتی اور اس کا تذکرہ آج شمائل ترمذی کی احادیث طیبات کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ ہمیں ملتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.